آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہم سب کو جھنجھوڑ دے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں جب موت آتی ہے اور انسان کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں تب کون آتا ہے؟ کیا کوئی آواز دیتا ہے؟ کیا کوئی روح سے بات کرتا ہے؟ جی ہاں، موت کے وقت 5 فرشتے آتے ہیں۔ نیک انسان ہو یا بدکار، ہر ایک کے پاس آتے ہیں، لیکن جو سلوک نیک کے ساتھ ہوتا ہے وہی سلوک بدکار کے ساتھ نہیں ہوتا۔ آج ہم جانیں گے کہ یہ 5 فرشتے کیا کہتے ہیں اور نیک و بد کی روح کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس 2 قسم کے فرشتے آتے ہیں۔ اگر وہ نیک ہوتا ہے تو سفید چہروں والے رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ اگر وہ گناہگار یا کافر ہوتا ہے تو سیاہ چہروں والے سخت گیر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کسی کو کوتاہی کرنے نہیں دیتے۔ نیک انسان کے لیے 5 فرشتوں کا سلوک۔ پہلا فرشتہ تسلی دینے والا ہوتا ہے۔ فرشتہ نرمی سے کہتا ہے، اے پاکیزہ روح، خوش ہو جا، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ یہ کلمات سن کر روح کو سکون ملتا ہے، جیسے کسی مسافر کو گھر کی خبر ملے۔ دوسرا فرشتہ جنت کی بشارت دینے والا۔ قرآن کہتا ہے، اے اطمینان والی جان، لوٹ چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ داخل ہو جا میرے بندوں میں اور میری جنت میں۔ تیسرا فرشتہ جنت کا لباس اور خوشبو لے کر آتا ہے۔ حدیث کے مطابق جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے جنت کا کفن اور خوشبو لاتے ہیں اور اسے لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ چوتھا فرشتہ آسمانوں کے دروازے کھولتا ہے۔ ہر آسمان پر فرشتے کہتے ہیں، یہ پاکیزہ خوشبو کس کی ہے، اور دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ پانچواں مرحلہ قبر میں منکر نکیر۔ فرشتے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ نیک انسان کہتا ہے، ربی اللہ، دین الاسلام، حاذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور فرشتے کہتے ہیں، ہمیں یقین تھا تو یہی کہے گا۔ پھر قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اور بدکار انسان کے ساتھ 5 فرشتوں کا کیا سلوک ہوتا ہے؟ اب آئیے وہی 5 فرشتے جب گناہگار انسان کے پاس آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ پہلا فرشتہ سختی سے چیخنے والا، اے خبیث روح، نکل بدن سے، اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ قرآن میں فرمایا، اگر آپ دیکھیں جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں، وہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں، چکھو آگ کا عذاب۔ روح کو کھینچا جاتا ہے جیسے کانٹوں میں الجھا کپڑا۔ دوسرا فرشتہ عذاب کی وعید دیتا ہے، تو جہنم کا ایندھن ہے۔ اور شیطان اس وقت بھی وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ وہ آخری لمحے میں بھی کلمہ نہ پڑھ سکے۔ تیسرا فرشتہ آگ کا کفن اور بدبو۔ فرشتہ جنت کا لباس نہیں بلکہ آگ کا لباس اور جہنم کی بدبودار چمڑی میں لپیٹتا ہے۔ آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ چوتھا فرشتہ آسمان کے دروازے بند۔ فرشتے آسمان پر کہتے ہیں، اس خبیث روح کو واپس زمین پر پھینک دو، اس کا نام سجین میں لکھ دو۔ پانچواں مرحلہ منکر نکیر کا سخت سوال۔ گناہگار کچھ نہیں کہہ پاتا، بس آہ بھر کے کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ پھر لوہے کے گرز سے مارا جاتا ہے اور چیخ نکلتی ہے جو انسان اور جن کے سوا سب سنتے ہیں۔ ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جو ہمیشہ گانے سنتا، فلمیں دیکھتا، نماز سے غافل رہتا، راتوں کو گناہوں میں گزار دیتا۔ ایک دن اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ اسپتال میں بے ہوش پڑا تھا، لیکن جب ہوش آیا تو اس کے قریب بیٹھے باپ نے کہا، بیٹا کلمہ پڑھو۔ لیکن جانتے ہیں اس کے لبوں پر کیا تھا؟ ڈی جے بجاؤ، فلاں گانا لگاؤ۔ یہ کہہ کر اس کی روح پرواز کر گئی اور کلمہ نہ پڑھ سکا۔
اب سوچیں، جس چیز کو تم بار بار دہراتے ہو وہی تمہاری زبان پر موت کے وقت آتی ہے۔ اگر زبان پر نماز ہوگی تو آخری الفاظ یا اللہ ہوں گے۔ اگر زبان پر فحاشی، گانے، جھوٹ، غیبت ہوگی تو آخری وقت وہی چیز تمہیں گھیر لے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اسی حالت پر مرے گا جس پر وہ جیا کرتا تھا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ موت کے وقت زبان پر اللہ کا نام ہو؟ تو آج سے زندگی ایسی گزارنی ہوگی جیسی اللہ پسند کرتا ہے۔ نیکی سے جیو تاکہ نیکی پر مرو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے ضرور شیئر کریں، شاید کوئی توبہ کر لے اور اس کا انجام اچھا ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر موت دے، اور موت کے وقت وہی 5 فرشتے ہمیں یہ کہیں، اللہ تجھ سے راضی ہے اور جنت تیرا ٹھکانہ ہے۔ آمین۔